آج تیسرا دن ہے، وہ 16 وزراء، ایس اے پی ایم، ایڈوائزر، کرائے کے اسپوکس پرسن، جو اس سے پہلے 4 دن سے کہہ رہے تھے کہ فلانا غدار ہے، فلانا غدار ہے، فلانا انڈین ایجنٹ ہے، آج وہ سارے غائب ہیں، آج وہ نظر نہیں آتے۔ اب ایک نئی کہانی آئی ہے کہ ہمیں نہیں پتا یہ پرچہ کس نے درج کیا۔ یہ اب وفاقی وزراء بھی کہہ رہے ہیں، وزیر اعظم صاحب سے منسوب کیا گیا کہ ان کو کوئی علم نہیں تھا اور بڑے ناراض ہوئے ہیں جب ان کو پتہ چلا ہے۔ تو ملک کا تو مسئلہ یہ ہے کہ وزیر اعظم کو پتہ نہیں ہے کہ آٹا جو ہے وہ 75 سے 80 روپے کا بک رہا ہے، وزیر اعظم کو پتہ نہیں ہے کہ چینی 110 سے اوپر بک رہی ہے، وزیر اعظم کو پتہ نہیں ہے کہ بے روزگاری ملک میں عام ہو گئی ہے، غربت بڑھتی جا رہی ہے، اس کا بھی وزیر اعظم کو علم نہیں ہے، وزیر اعظم کو علم نہیں ہے کہ معیشت تباہ ہو گئی ہے، وزیر اعظم کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ انہوں نے 2 سال میں اتنے قرضے لے لیے ہیں جو پچھلے 10 سال میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پارٹی کی حکومت نے، اس کا بھی علم نہیں ہے۔ ان کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ سی پیک بند ہو چکا ہے، ان کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ آج ہم عالمی دنیا میں اکیلے ہیں۔ 4 دن اس وزیر اعظم کے وزراء لگے رہے، غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹتے رہے۔ آج پرچہ درج ہو گیا، میری ان سے گزارش ہے پرچے میں شامل ہو جائیں، پرچے میں اپنا نام شامل کریں کہ ہاں ہم بھی گواہی دینے والے ہیں کہ فلانا آدمی غدار ہے، فلانا انڈین ایجنٹ ہے۔ آج پورا ملک رو رہا ہے، ہنس کون رہا ہے؟ ہندوستان اور مودی۔ جب دنیا کے سامنے ہم نے رکھا کہ آزاد کشمیر کا وزیر اعظم ہندوستانی ایجنٹ ہے، ہم نے اس پہ پرچہ درج کر دیا، تو آپ کون سا مقدمہ کشمیر کے دنیا کے سامنے لڑیں گے؟ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے 2 سابقہ وزیر اعظم غدار ہیں، ہمارے ڈیفنس منسٹر غدار ہیں، ہمارے وفاقی وزیر غدار ہیں، ہمارے اسپیکر غدار ہیں، ہمارے گورنر غدار ہیں، ہمارے چیف منسٹر غدار ہیں، اور بات یہاں رکی نہیں، 3 لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جو پاکستان کے اہم ترین عہدوں پر رہے ہیں، ان کی قابلیت کا پورا فوج اور پورا پاکستان اعتراف کرتا ہے، آج وہ بھی غدار ٹھہرے۔ یہ بدنصیبی نہیں ہے اس ملک کی، تو اور کیا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ کہاں سے ملتا ہے، تاکہ میں بھی اپلائی کروں، وزیر اعظم رہنے کے بعد میں بھی اپلائی کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ دے دیں، کیونکہ غداری کا الزام تو ہم نے لگا دیا۔ یہ افسوسناک باتیں ہیں، یہ حیران کن باتیں ہیں۔ آج کوئی وزیر عوام کی تکلیف کی بات نہیں کرتا، عوام کی مشکل کی بات نہیں کرتا، پاکستان کے مسائل کی بات نہیں کرتا، صرف غداری کے الزام لگانے پر، اور اب وہ بھی منہ بند ہو گئے۔ میرا ان کو چیلنج ہے، باہر نکلیں، ایف آئی آر میں شامل ہوں، ملزمان کو گرفتار کریں اور پرچہ اور کیس چلائیں عوام کے سامنے کھلی عدالت میں، پاکستان کے عوام کو دکھائیں کہ یہاں کون سے غدار ہیں۔ غدار وہ ہوتے ہیں جو ہندوستان کو فائدہ پہنچاتے ہیں، غدار وہ ہوتے ہیں جو کشمیر کا سودا کرتے ہیں، غدار وہ ہوتے ہیں جو سی پیک بند کرتے ہیں، غدار وہ ہوتے ہیں جو ملک کی معیشت تباہ کرتے ہیں، غدار وہ ہوتے ہیں جو عوام کو مشکل میں ڈالتے ہیں۔ آج غداری اور حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ مت باتیں، آج عوام کے مسائل حل کریں۔ یہ پی ڈی ایم اسی لیے بنی ہے، یہ غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنے کے لیے نہیں بنی۔ یہ حب الوطنی
یہ اعلامیہ جاری کرنے کے لیے نہیں بنی، یہ صرف اور صرف پاکستان کے عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے بنی ہے۔ میں اس ایف آئی آر کے قانونی پہلو پر بڑی بحث ہو رہی ہے، مجھے اس بحث سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بحث کبھی عدالتوں میں ہوئی تو ہو جائے گی، کیونکہ ایسے پرچے پاکستان میں پہلے بھی بنے ہیں، لیکن اس سطح کے نہیں بنے کہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کو بھی شامل کیا، جو لوگ پاکستان کے اہم ترین عہدوں پر رہے ہیں، جنہوں نے پاکستان کی خدمت کی، ان کو بھی شامل کیا، بغیر ثبوت کے شامل کیا۔ تو اب میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر کو پتہ نہیں ہے، چیف منسٹر کو پتہ نہیں ہے، وزراء کو پتہ نہیں ہے کہ پرچہ کون کرا گیا، اور پاکستان کا سب سے فرض شناس ایس ایچ او ہے، جس نے نہ رات کی تاریکی دیکھی نہ قانون دیکھا۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا جی میں پرچہ درج کرانا چاہتا ہوں پاکستان کے وزیر اعظم پر، میں پرچہ درج کرانا چاہتا ہوں آزاد کشمیر کے وزیر اعظم پر، وفاقی وزراء پر، ایم این ایز پر، اور اس نے رات کے 2:25 پہ پرچہ درج کر دیا۔ اب میں بھی ایک پرچہ درج کرانا چاہتا ہوں، میں بھی لاہور جا رہا ہوں، کل شادرہ جاؤں گا، میں بھی پرچہ درج کرانا چاہتا ہوں۔ میرا پرچہ عمران خان کے خلاف ہے، جس نے، میں نے بھی ٹی وی پر دیکھا ہے کہ پاکستان کا ڈی جی ایف آئی اے، ایک فرض شناس پولیس افسر 35 سال کی سروس کے بعد ریٹائر ہوا ہے، اس نے کھلم کھلا ٹی وی پر کہا ہے کہ مجھے وزیر اعظم نے بلا کر کہا کہ نواز شریف، مریم نواز، کیپٹن صفدر، دوسرے افراد پر پرچے بناؤ، ان کو اندر کرو۔ اس نے کہا کہ مجھے وزیر اعظم نے کہا کہ عمران خان نے کہا کہ خواجہ آصف پر آرٹیکل 6 کا پرچہ بناؤ، غداری کا پرچہ بناؤ۔ یہ اب آپ کو سمجھ آئے کہ غداری کہاں سے شروع ہوئی ہے۔ جس آدمی کی ذہنی کیفیت یہ ہو، جس کو اپنے آئینی حلف کی پرواہ نہ ہو، وزیر اعظم کا حلف کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ جس کو آرٹیکل 62-63 کی پرواہ نہ ہو، جس کو اپنے عہدے کی پرواہ نہ ہو، جس میں اتنی ہمت ہو کہ ہر قانون کو جھٹلائے، ایک اعلیٰ ترین سرکاری افسر کو بلائے اور اسے کہے کہ تم دوسرے لوگوں پر جھوٹے پرچے بناؤ، غداری کے پرچے بناؤ، ان کو اندر کرو۔ تو اس افسر نے کہا کہ آپ کے پاس نیب موجود ہے، یہ کام بڑا اچھا کر رہی ہے، آپ مجھے کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو آج یہ ظاہر ہو گیا کہ وزیر اعظم کے دعوے ہیں جی میں سب کو اندر کرتا ہوں، تو نیب اس کے قبضے میں ہے، یہ پرچے یہی بنا رہا ہے۔ شہباز شریف کو کس نے گرفتار کروایا؟ کون شہباز شریف سے خوف زدہ تھا؟ کون پی ڈی ایم سے خوف زدہ تھا؟ کون اے بی سی سے خوف زدہ تھا؟ پاکستان نیب کو 20 سال ہو گئے، کوئی شخص بھی ریفرنس فائل ہونے کے بعد گرفتار نہیں ہوا۔ یہ قانونی طور پر غلط بات ہے، کوئی مقصد نہیں ہے۔ قانون کہتا ہے 30 دن میں ٹرائل کریں اور اس کو سزا دیں یا بری کر دیں، گرفتار کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ لیکن شہباز شریف لیڈر دی اپوزیشن پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر، اے پی سی کے کو چیئرمین، ان کو گرفتار کیا گیا۔ اس کا کوئی جواز ہے؟ اب ڈی جی ایف آئی اے کی باتوں نے ثابت کر دیا ہے کہ ہمارا وزیر اعظم جو ہے وہ سارا دن صرف اپوزیشن کو دبانے کے بارے میں سوچتا ہے، ان کو گرفتار کرانے کے بارے میں سوچتا ہے، ان پر غداری کے پرچے کرانے کے بارے میں سوچتا ہے۔ تو یہ بالکل حقیقت ہے، یہ سب باتیں اس بات کی دلیل ہے
کہ شاہدرہ کا پرچہ بھی عمران خان نے درج کرایا. اب 100 نفی کرے، اس کے وزراء 100 کہانیاں بنائیں، اس سب کے پیچھے عمران خان ہے. ہم اس کو چیلنج کرتے ہیں. اب سیاسی مقابلے آپ نے عدالتوں میں لڑنے ہیں، آپ نے پرچے بنا کے لڑنے ہیں. کیا ان باتوں سے پاکستان کی عوام کی تکلیف دور ہوگی؟ اس کا جواب دے دیں کہ کون سی تکلیف دور ہوگی. کابینہ کی میٹنگ میں آج تک پاکستان کے عوام کی تکلیف کی بات ہوئی ہے؟ پرچوں کی بات ہوتی ہے، نواز شریف کو واپس لانے کی بات ہوتی ہے، دوائیوں کی قیمتیں بڑھانے کی بات ہوتی ہے، گیس کی قیمت بڑھانے کی بات ہوتی ہے. آج تک پاکستان کے عوام کی تکلیف دور کرنے کی بات نہیں ہوئی، ان کی بہتری کی بات نہیں ہوئی. یہ آج ملک کے حالات ہیں. اسی لیے پی ڈی ایم ہے، اور انشاءاللہ پی ڈی ایم جو ہے یہ پاکستان کے عوام کو ریلیف دے گی. ان پرچوں سے ہم نہیں گھبراتے. ہمارا تو کھلا چیلنج ہے کہ سارے وفاقی وزراء عمران خان سمیت شامل ہوں اس پرچے کے اندر، مدعی بنے، گرفتار کریں تمام ملزمان کو. کھلی عدالت میں پاکستان کے عوام کے سامنے کیمرے لگا کر ٹرائل کیا جائے، تاکہ یہ حقائق پتہ چلیں کہ آج پاکستان کے وفادار پاکستان بنانے والے ہیں، عوام کی تکلیف رفع کرنے والے ہیں، یا عوام کو تکلیف دینے والے ہیں، مودی کی مدد کرنے والے ہیں، کشمیر کا سودا کرنے والے ہیں، ہندوستان کو تقویت پہنچانے والے ہیں. جتنا مذاق پاکستان کا آج اڑ رہا ہے پوری دنیا میں، ہندوستان کے اخبارات اور ٹی وی بھرے ہوئے ہیں، یہاں کسی کو شرم نہیں ہے. آپ کے عمل سے یہ پاکستان کی بے عزتی ہو رہی ہے، کسی کو پرواہ نہیں ہے. آپ حضرات کا بہت شکریہ. سر آپ جس طرح آپ انہوں نے غداری کا الزام لگایا ہے، آپ نے بھی وہی شروع کیا ہے. میں کسی پر غداری کا نہ الزام لگاتا ہوں، نہ میرے پاس غداری کے سرٹیفکیٹ ہیں. میں نے تو حقائق بیان کیے ہیں کہ جو ملک کو نقصان پہنچاتا ہے غدار وہی ہو سکتا ہے. وزیر نے کہا کہ میرا اس پرچے سے تعلق نہیں ہے. آپ نے جیسے شہید کا اعلان کیا ساری اپوزیشن نے کہ ہمارے جلسے اسی تاریخ کو ہوں گے، اگر پوری کی پوری قیادت کو گرفتار کر دیا جاتا ہے، اور بیچ میں اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ کورونا بھی تیزی سے بڑھ رہا ہے، تو اگر ایسی کوئی صورتحال بن جاتی ہے تو پھر آپ کا کیا لائق ہے؟ دیکھیں 22 کروڑ عوام کو گرفتار کر لیں گے. تکلیف میں تو عوام ہے. ہم کوئی اپنی سیاست کرنے تو نہیں نکلے، ہم کوئی اقتدار کے اصول میں تو نہیں نکلے، ہم تو نکلے عوام کی مشکل کے لیے. اور کرونا اگر آپ حکومت کے جو نمبر دیکھیں تو کرونا تو پاکستان میں نہیں بڑھ رہا. سر یہ بتائیے گا کہ آپ پیٹرولیم منسٹر بھی رہے ہیں، یہ بتائیے گا کہ ایل این جی کے ان کو کیوں منگوانی پڑ رہی ہے؟ کیا آپ گندم کے بحران کے بعد قوم جو ہے وہ گیس کے بحران کے لیے تیار ہو رہی ہے؟ کوئی اندازہ جی وہ اندیہ آپ کو ہمارے بے خبر وزراء نے دے دیا ہے کہ سردیوں میں نہ گیس ہوگی نہ گندم ہوگی، اور ہم کچھ نہیں کریں گے اس کو دور کرنے کے لیے. پی ڈی ایم میں کوئی اختلافات کی خبریں ہیں؟ پہلا جلسہ گجرانوالہ میں رکھا گیا ہے، مسلم لیگ نون کا جو ایک گڑھ ہے، لاہور ہے، فیصل آباد ہے، تو یہ گجرانوالہ کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ دل بھائی آپ نے جلسے کی دیکھی ہے نا، 16 کو گجرانوالہ ہے، 18 کو کراچی میں ہے مرکزی جلسہ صوبائی دارالحکومت میں، 25 کو مرکزی جلسہ ہے صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں، اور 22 تاریخ کو نومبر کو جلسہ ہے صوبائی دارالحکومت پشاور میں، 30 کو جلسہ ہے ملتان میں، اور 13 دسمبر کو جلسہ ہے صوبائی دارالحکومت لاہور میں. سر یہ فرمائیے آپ نے جو بات کی ہے کہ وزیر اعظم کے خلاف پرچہ درج کرواؤں گا، یہ سنجیدہ بات ہے یا اللہ صاحب نے صرف بیان کیا تھا؟ میں نے زندگی میں کسی خلاف پرچہ نہیں درج کرایا، لیکن اگر مجھ پر پرچہ درج ہوگا جھوٹی باتوں پر تو یہ تو ایک سینئر پولیس افسر بات کر رہا ہے، اس پر پرچہ نہیں، کارروائی تو ہونی چاہیے، پرچہ درج ہونا چاہیے. یہ 62-63 کا پرچہ ہے. یہ جی کوئی شخص بدر رشید سے گزارش کروں گا وہ چلا جائے گا، وہ آدھی پرچے درج کرانے والا. کہ جس طرح ماضی میں اے پی این ایل کی موومنٹ ہوئی، ابھی پی ڈی ایم جو تمام اپوزیشن جو ہے ادھر اکٹھی ہو گئی ہے،
ऐसा तो नहीं कि तमाम अपोजिशन जब अपना जोर डालेगी और तीसरी कुव्वत को इंटरवीन करने का मौका मिलेगा, ना हुकूमत के हाथ कुछ रहेगा ना अपोजिशन का कुछ रहेगा, तो तीसरी बात जो आजकल थ्योरी भी चल रही है माशाल्लाह। हम आइन से बाहर नहीं जा रहे, किसी को हक नहीं है कि आइन तोड़कर मुल्क में इक़्तिदार संभाल ले। वो ज़माने अल्लाह करे चले गए हों। इख्तलाफ सियासी होता है, जब हुकूमत सियासी इख्तलाफ को ये रंग देगी गद्दारी का, जब अवाम की बात करने को गद्दारी कहा जाएगा, जब मुल्क की तकलीफ दूर करने को गद्दारी कहा जाएगा, जब पार्लियामान को दबाया जाएगा, अपोजिशन में पर्चे दर्ज होंगे, उससे मौका मिलता है तीसरी कुव्वतों को, माजी का सबक है, उससे मौका मिलता है पॉपुलर एजिटेशन से, अवाम की तकलीफ बयान करने से किसी को हक नहीं मिलता कि वो मुल्क में आकर इक़्तिदार पर कब्जा कर। सर पीडीएम में कोई इख्तलाफात की भी खबरें हैं, रोटेशन पॉलिसी के हवाले से और जलसों के हवाले से पीपल्स पार्टी को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात है? जी मैं पीडीएम का, मुझे उन्होंने सेक्रेटरी जनरल नामजद किया है, ये खबरें अभी तक मुझ तक नहीं पहुंची। सर मौलाना की और आज बीबी मरियम की मुलाकात है, आप भी उसमें होंगे, क्या एजेंडा होगा, क्या मामला डिस्कस होंगे? ये पीडीएम के मामला डिस्कस होंगे। मरियम साहबा ने दावत दी थी, वो लाहौर में थे, वो खाने के लिए आ रहे हैं, वहाँ यकीनन सियासी गुफ्तगू भी होगी और पीडीएम के आइंदा लामल पे गुफ्तगू होगी। क्लियर नहीं कर रहे कितने अरसे के लिए सरबराह होंगे, ये होगा या रोटेशन पे होगा? ये एक नॉन इशू है, अभी तो पीडीएम शुरू हुआ है, ये सब चीज़ें वक्त के साथ तय हो जाती हैं। सर ये बताइएगा, सर वो तीसरा सवाल आप उधर से ले रहे हैं, FIR के कानून में आप क्या समझते हैं कि ये FIR वापस हो सकती है? भाई मैंने तो नहीं दर्ज की ना, FIR दर्ज करता है वही वापस ले सकता है। और दलील है, देखें हर चीज़ का एक खुरा होता है, कहाँ तक बात पहुँचती है। आपके सामने DG FIA ने कहा कि मुझे 1.5 साल पहले इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म ने बुलाकर कहा कि पर्चा दर्ज करो, नाम लेकर नाम बताए। एक ख्वाजा आसिफ को बताया कि इस पर आर्टिकल 6 का पर्चा दर्ज करो। ये हमारे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म की सोच है, तो मुझे तो उसकी बात पर यकीन नहीं आएगा कि मैंने पर्चा नहीं दर्ज कराया। मैं तो यकीन करता हूँ इस बात पर कि ये हुकूमत, ये प्राइम मिनिस्टर, इसके वज़रा, इसके चीफ मिनिस्टर शामिल है इस पर्चे के अंदर। अच्छा शाहिद साहब ये बताइएगा कि आपकी अपनी जमात के अंदर तमाम लोग जो है एक बयानी के ऊपर, एक मौक़िफ़ के ऊपर मौजूद नहीं है, जिसकी एक दलील तो ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब का बयान आना आसिफ अली ज़रदारी के हवाले से, और जिसको साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि उन्होंने किसी की ईमा पर ये बयान दिया था। तो दूसरी बात यह है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर शहबाज शरीफ का जो बयानिया है मुफाहमत का, या एक किस्म का जो तसादुम की से बचने वाला, क्या अब वो ख़त्म हो चुका है, उस पर फुल स्टॉप लग चुका है, या अभी भी कोई ना कोई ऐसा पॉसिबिलिटी निकल सकती है कि दोबारा नेगोशिएशन हो सकें? क्योंकि सियासत जो है वो बंद गली से रास्ते तलाश करने का नाम है, ना कि आप खुले मैदान से सीधा बंद गली की तरफ चले जाएं। आपने दरिया को कूजे में बंद कर दिया है। देखिए गुजारिश ये है, बयानिया पीडीएम का ये है कि अवाम जो इमानत वोट की सूरत में आपके हवाले करते हैं उसमें ख़यानत ना हो और मुल्क आइन के मुताबिक चले। इससे किसी पाकिस्तानी को इख्तलाफ नहीं है, किसी पाकिस्तानी को इख्तलाफ नहीं है। ये बयानिया है सारा, कोई तीसरी बात नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। इसलिए इन चीज़ों, आज पीडीएम है इस मुल्क को बचाने के लिए। आज मुल्क मुश्किल में है, लोग परेशान हैं। अगर अपोजिशन अपना किरदार अदा नहीं करेगी फिर क्या करेगी? इसलिए ये बातें सियासत में हर रोज बातें होती हैं। ख्वाजा साहब ने बिल्कुल कहा, उन्होंने वजाहत भी कर दी कि मेरे ज़ाती ताल्लुकात थे, मैंने ये बात कह दी, उन्होंने माजरत भी कर ली, बात खत्म हो गई। नवाज शरीफ साहब कब तक वापस आएंगे? नवाज शरीफ साहब जी आप सब लिबर्टी कर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी के हवाले से केस की सुनवाई होने वाली है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इतनी मुश्किल पेश क्यों आ रही है? एक वारंट की तामील ही तो करानी है, मियां साहब या उनके कोई भी जो वहाँ में स्टाफ है वो वारंट गिरफ्तारी वसूल क्यों नहीं करते? देखिए मैं हाई कोर्ट की जगह बयान नहीं दे सकता, लेकिन मियां साहब इलाज के लिए गए थे, इलाज करवा कर वापस आएंगे। उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स अदालत के पास भी हैं, पूरे पाकिस्तान के सामने हैं। उनको पढ़कर जिंदगी, सेहत, ये सबसे ज़रूरी बातें होती हैं। वो पहले भी मुल्क से बाहर थे,
वापस आकर जेल चले गए थे। अब भी इलाज की गर्ज से गए हैं, हुकूमत ने, अदालतों ने इजाज़त दी है, जब इलाज मुकम्मल हो जाएगा वापस आ जाएंगे। इलाज क्यों मुकम्मल नहीं हुआ, ये सारी बात मेडिकल रिपोर्ट में जो 2 बड़े मुस्तनिद डॉक्टर्स ने लिखी हुई है उसको पढ़ लें। आखिरी क्वेश्चन सर, ये बताइएगा कि अरशद मलिक की जो वीडियो है क्या उसका कोई पार्ट 2 भी है या जितनी वीडियो थी सारी आ चुकी है? देखिए, अरशद मलिक की वीडियो के जो असरात थे वो आपके सामने हैं। उनको इस नौकरी से निकाल दिया गया, लाहौर हाई कोर्ट ने निकाला है। अब उनके फैसले, बात उनके फैसलों की करें कि हम उनके फैसलों में कितना यकीन कर सकते हैं। पाकिस्तान के अवाम अदालतों में अब क्या यकीन करेंगे? इस नैब की क्या हैसियत है, नैब की अदालतों की क्या हैसियत है? असल सवाल तो ये है। सवाल तो अरशद मलिक की दूसरी वीडियो हो, तीसरी हो, 20वीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई। ये फैसला हो गया, अदालत ने कर दिया, 7 हाई कोर्ट के जजेस ने किया कि ये बात दुरुस्त है, इसको नौकरी से निकाल दिया, उसके फैसले पर करार हैं, उसकी बात करें। भाई साहब, आप सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के, आप नहीं समझते कि जमहूरी तसलसल के लिए आप खुद भी मेंबर पार्लियामेंट है और कहाँ की जमहूरियत के लिए आप जद्दोजहद कर रहे हैं? जब पार्लियामान के दरवाजे बंद हो जाएं, जब पार्लियामान में पाकिस्तान के अवाम की बात ना हो सके, जब हमें यहाँ आकर आपके सामने ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में अवाम की तकलीफ की बात करनी पड़े, तो फिर बात सड़क पर ही होगी।